جو ہماری صحت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات اور خواتین، آج میں آپ کے سامنے درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہے، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملا نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، خدا واقف ہے ناظر بھی، خدا ظاہر ہے باطن بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی، مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ہاں وہ دے کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اندھیرا کتنا گہرا ہو، وہاں انصاف کی چوکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چوکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پردوں میں۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، درید دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے نعمت سے، اگر کشکول توتا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے۔ کبھی ایوب کی خاطر زمیں چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہوتے اگر فریاد اٹھتی ہے، اگر فریاد اٹھتی ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، تمہاری دل کے ٹیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا، تمنا کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، اندھیرا کتنا گہرا ہو،
جب اس کے رحم کا ساغر جلا جوش کر کھاتا ہے، غیر داتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گٹھا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی توستی ہے وہی رحمت برستی ہے، ابھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ ام کلثوم اور صادقہ، تالیوں کے ساتھ سواگت کیا جائے گا۔ آؤ آؤ۔ صادقہ اب کیا ابھی بات آپ پڑھو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مدینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ان آنکھوں سے مدینے کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ان آنکھوں سے مدینے کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، جمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ گناہوں کے سمندر میں تو انسان ڈوب جاتے ہیں، گناہوں کے سمندر میں تو انسان ڈوب جاتے ہیں، جو ڈوبے کو بچاتا ہے کنارہ ہم بھی دیکھیں گے، جو ڈوبے کو بچاتا ہے کنارہ ہم بھی دیکھیں گے، جمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ جہاں جا کر زمانے کے سبھی غم بھول جاتے ہیں، جہاں جا کر زمانے کے سبھی غم بھول جاتے ہیں، سکون قلب کا خطاب پیارا ہم بھی دیکھیں گے، سکون قلب کا خطاب پیارا ہم بھی دیکھیں گے، جمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ وہ جس کا نام لے کر گرنے والے بھی سنبھل جائے، وہ جس کا نام لے کر گرنے والے بھی سنبھل جائیں، جو ہے کونین میں سب کا سہارا ہم بھی دیکھیں گے، جو ہے کونین میں سب کا سہارا ہم بھی دیکھیں گے،
جمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. سینا کی دعا ہے رحمت للعالمی کا ڈر، سینا کی دعا ہے رحمت للعالمی کا در، کہ صدقے میں محمد کی خدایا ہم بھی دیکھیں گے، کہ صدقے میں محمد کی خدایا ہم بھی دیکھیں گے. جمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ہم السلام علیکم. الحمدللہ پڑھنا پڑھ 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 بول الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھ. سورۃ الفاتحہ مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پڑھ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واحد ایک اسلام دو ثلاثہ تین اربع چار خمسہ پانچ چھٹا چھ سوا سات ثوانیہ آٹھ عیسیٰ نو اسرا دس لام ہاں لا نہیں افرن بس سیارہ کار مریض بیمار شکرن شکریہ متاسن عارف زوازن پاسپورٹ کن ہوٹل. ایسا حاضر یہ کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ بچہ آپ کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے. پھر میں بارہا مجھے یہ
کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ اس مدرسے سے جو بچوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، جس کا مظاہرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ مفتی صاحب کی بڑی محنت ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان بچوں کو مزید ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو، ان کے جو ہے اسلام، جب تک دنیا میں رہیں یہ اسلام پر دائم و قائم رہیں، اور اپنے ایمان کے ساتھ دنیا میں کسی کونے پر بھی جائیں تو بچے جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ہمیشہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، کیونکہ تعلیم، مکتب کی تعلیم ایسی اگر مضبوط ہو جائے، اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل خصوصاً جو ہے جو دینی ادارے کے علاوہ جو دنیاوی ادارے ہیں وہاں پر جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بچے جو ہے الہاد اور بے دینی کی طرف بہت زیادہ رغبت، مطلب بے دینی کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ بہت ساری بڑی تعداد میں بچے جو ہے ارتداد کو قبول کر رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر مکاتب قائم کیا جائے اور اس پر اس طرح محنت ہو تو انشاءاللہ ان بچوں کا جو ایمان یہاں مضبوط ہوگا تو وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے لیکن وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گا۔ کتنوں لالچ دیا جائے ان کو لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ ایسے مدرسوں میں، ایسے مکتب میں جو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ان بچوں پر جو محنتیں ہو رہی ہیں۔ اب آئیے، تلاوت کلام اللہ کا سلسلہ چل رہا تھا، اب آئیے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی پردہ کروں گی، میں بھی پردہ کروں گی، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میں پرواہ کرتی ہوں۔ میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی علامت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے۔ پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ پردے میں رہنا ہی میری حسن کی زینت ہے، پردے میں رہنا ہی ایمان کی علاوت ہے، قرآن کی حفاظت پردہ ہے، پردہ ہے، پردے کی حفاظت پردہ ہے، پردہ ہے، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوب، یہ بچی آپ کے سامنے پردہ کیا ہے، پردہ کے عنوان پر ایک نظم پیش کر رہی تھی۔ یقیناً ہے کہ اسلام کا شعار یہ پردہ ہے۔ آج اسی پردے کو لے کر کے اسلام کو ایک طرح سے بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ پردہ سے انسان کا تحفظ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج جو لوگ پردہ کو بدنام کرتے ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو بہت ساری خواتین جو اہل ایمان نہیں ہیں، ایمان والی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی حفاظت کے لیے کبھی کبھی بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پردہ اختیار کرتی ہیں، وہ نقاب پہنتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کو اگر ہم 2 چاکلیٹ دیا جائے، آپ کو ایک میں کور ہو اور ایک میں کور نہ ہو، تو کون سا چاکلیٹ لینا آپ پسند کریں گے؟ جو کور میں ہے وہی لینا پسند کریں گے نا۔ اب جو چاکلیٹ کور میں نہیں ایسے ہیں تو اس کو نہیں لیں گے لوگ، کیوں؟ کیونکہ اس میں دھول اور بھی کچھ گر جائے، وہ صاف نہیں رہے گا، لیکن جو کور میں ہے تو اس کو آپ پسند کریں گے لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کور میں ہیں، آپ نقاب میں ہیں، تو آپ دنیا میں بھی اچھے ہیں اور آخرت میں بھی اچھے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں اچھے ہیں آپ اور آخرت میں بھی اچھے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ نقاب اور پردہ کا یہ جو شعار ہے اسلام کا، یہ سمجھ میں آتی ہے بات. کوئی اگر عقل سلیم رکھتا ہے وہ بھی سمجھ جائے گا. بہرکیف آئیے اب نعت پیش کرنے کے لیے میں ارشیہ جو اس ارشیبہ جو اس مدرسہ اس ادارے کے ایک طالبہ ہے ارشیبہ، وہ آئیں اور نعت النبی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ وائے، باقی رہا نہ کوئی، ماٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے، مخمل پہ سونے والوں ماٹی پہ سو رہے ہیں. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. ہاتھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ یہ بچی آپ کے سامنے آخرت کی یاد دلا رہی تھی، قبر کی یاد دلا رہی تھی. ہر انسان کو ایک دن وہیں پہنچنا ہے. جی زندگی کیا ہے فسانہ ہے، زندگی کیا ہے فسانہ ہے، اشک پی پی کے مسکرانا ہے. پیر و مرشد ہو یا ہو شاہ و فقیر، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے. دوستو بچے ماشاءاللہ یہ معصوم بچے آپ کے سامنے جو بھی پیش کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے کو اگر تھوڑا بہت ہم انعام سے بھی نوازیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. جس کو جتنی وسعت ہو وہ اگر تھوڑے بہت انعامات سے بھی بچوں کو نوازیں. سبحان اللہ الحمدللہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ اور دیگر انعامات سے بھی اگر آپ حضرات بچوں کو نوازیں تو انشاءاللہ آپ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اب آئیے مزید پروگرام میں ایک طرح سے اور جان ڈالنے کے لیے میں آپ کے علاقے کے مشہور شاعر ہیں، نعت خواں ہیں، جناب حافظ کلیم اللہ صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ نعت کلام پیش کریں اور آج کے اس پروگرام کے اندر مزید حسن ڈالیں. جناب حافظ کلیم اللہ صاحب. لو مصرع آپ حضرات سماعت فرمائیں. ارشاد. نعت مصطفیٰ پڑھے کر نعت مصطفیٰ پڑھے کر نعت مصطفیٰ پڑھے کر دل کو جگمگانا ہے. نعت مصطفیٰ پڑھے کر دل کو جگمگانا ہے. وڈالا ممبئی والوں کا وڈالا ممبئی والوں کا ارے حوصلہ بڑھانا
ڈالا ممبئی والوں کا حوصلہ بڑھانا ہے، دیجیے انہیں دیجیے انہیں اپنے پر کا صدقہ، جس نے آج کا جلسہ جس نے آج کا جلسہ ارشان سے سجایا ہے، جس نے آج کا جلسہ ارشان سے سجایا ہے۔ نعت حضرات سماعت فرمائیں۔ بعد خدا ہے جن کا نام، بعد خدا ہے جن کا نام، نازل جن پہ ہوا قرآن، بعد خدا ہے جن کا نام، نازل جن پہ ہوا قرآن، کہ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، وہ ہے محبوب خدا، وہی ہے صلی علی، وہ ہے محبوب خدا، وہی ہے صلی علی۔ سب کے دلار نبی آنکھوں کے ہے تارے نبی، سب کے دلار نبی آنکھوں کے ہے تارے نبی، سب کے دلار نبی آنکھوں کے ہے تارے نبی، ہے وہ رب کے محبوب، ہے وہ رب کے محبوب۔ سارا جہان اور ساتوں آسمان، سارا جہان اور ساتوں آسمان ہے یہ سب ان کے صدقے، کہ زخم کھا کر بھی جو مسکراتے رہے، زخم کھا کر بھی جو مسکراتے رہے، وہ ہے محبوب خدا، وہی ہے صلی علی، وہ ہے محبوب خدا، وہی ہے صلی علی۔ یہ ہے کردار نبی، کیا ہوگا دیدار نبی، یہ ہے کردار نبی، کیا ہوگا دیدار نبی، یہ ہے کردار نبی، کیا ہوگا دیدار نبی، جب ہے خدا مشتاق، اب خود بھوکے رہے اوروں کو کھلاتے رہے، اب خود بھوکے رہے اوروں کو کھلاتے رہے، سب سے جدا اخلاق کی پتھروں کو جو کلمہ پڑھاتے رہے، وہ ہے محبوب خدا، وہی ہے صلی علی، وہ ہے محبوب خدا، وہی ہے صلی علی۔ آخری مطلب پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے یہ منظر مگر اچھا نہیں لگتا، ہزاروں نعمتیں ہوں پاس لیکن یہ حقیقت ہے، ہزاروں نعمتیں ہوں پاس لیکن یہ حقیقت ہے، اگر بچے نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا، اگر بچے نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حافظ کلیم اللہ صاحب جو آپ کے سامنے نعت النبی اور اسی طرح کچھ نظمیں کے بھی چند اشعار پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ جناب موصوف کو جزائے خیر دے۔ آئیے اب ایک ایکشن ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس میں چند طالبات ہیں، وہ آئیں اور
اس ایکشن کو پیش کریں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. آ جائیں بچے جلدی سے. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، دانشوران قوم، پردہ نشین خواتین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج مدرسہ انوار العلوم کا یہ 5واں سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں کثیر تعداد میں بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. پورے سال بچوں نے کیا تعلیم حاصل کی اس کا ایک مختصر سا ایک جھلک اس پروگرام کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، سبھی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ بہت جلد جلسہ گاہ میں تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں. ان بچوں کے پروگرام کو آپ دیکھیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تو انشاءاللہ یہ بچے اور آگے بڑھیں گے. اور یہاں پر آنا آپ کو کار ثواب ہے. جب تک یہاں بیٹھیں گے آپ جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ پر سکینہ نازل ہوگا، آپ جو ہے نیک کام کرتے رہیں گے اور فرشتوں کے آغوش میں رہیں گے. تو اب آئیے ہم دوسری نشست کو شروع کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پروگرام یا اجلاس منعقد ہوتا ہے، چاہے سیاسی ہوں یا دینی ہوں، تو وہ مذہب کی سب سے اہم کتاب سے اس پروگرام کی شروعات کی جاتی ہے. اور ہمارے مذہب میں سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب اگر ہے تو وہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. چاروں آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کلام اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اس کلام پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اوپر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ چھوٹے بچوں کے دلوں میں قرآن کا محفوظ ہو جانا، یہ تو ہے، یہی تو ہے کہ قرآن کو کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں. آپ چھوٹی سی کتاب کو یاد کرنا چاہیں حفظ بائی ہارٹ، لیکن آپ نہیں کر سکتے. یہ چیلنج ہے پوری دنیا کی ہر مذاہب کو کہ وہ اپنی کتاب کو زبانی یاد نہیں کر سکتا ہے. یہ تو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا. یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے اور اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مذہب کے اندر پیدا کیا اور ہم جو ہے اسلام کے ماننے والے ہیں. تو آئیے اسی کتاب مبارک سے ہم آج کے جلسے کی دوسری نشست کی شروعات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں محمد ابو بکر کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے اس محفل کا آغاز کریں. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد میرے رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو. عزیزہ محمد ابو بکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة البقرہ مدنیہ.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة والذين يؤمنون بالغيب بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظیم. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے عزیزم محمد ابو بکر جو اسٹیج پر تشریف فرما ظفر اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں. اس کو ہمارے مفتی عبد الرحمن صاحب ناظرہ مکمل پڑھائے اور ماشاءاللہ ابھی 3 پارے حفظ کر ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے, دین کا داعی بنائے. ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی بڑے فکر مند آدمی ہیں, دینی مزاج ہیں, علماء سے محبت کرتے ہیں, دین کے لیے بہت پیش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی عمر کو دراز فرمائے بعافیت, اور اللہ تعالیٰ ان سے اور کام لے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے دوستو, یہی بچہ آگے چل کر ماشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے. اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے آپ کے سامنے ہیں, یہ بچے آگے چل کر پتہ نہیں کوئی کون عالمہ بنے, کون حافظہ بنے, کون عالم دین بنے, کون مفتی بنے, کون دائی بنے, اور کون دین کے لیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کس کو قبول کر لے. وہ سب کچھ بن سکتے ہیں. بس آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, اور ان کے استاذ مفتی عبد الرحمن صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سایہ عاطفت اس محلے میں, اس علاقے میں جو مزید دراز فرمائے, اور ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر یہی بچے حافظ قرآن بن جائیں گے تو حافظ قرآن کے تعلق سے میرا ایک شعر ہے کہ کلام اللہ کے حافظ کا مقام مرتبہ دیکھو, کلام اللہ کے حافظ کا مقام مرتبہ دیکھو, نبی کی نبوت کا بڑا ہی معجزہ دیکھو, کہ 10 رشتے کے لوگوں کو
جہنم سے بچائے گا کہ 10 رشتے کے لوگوں کو جہنم سے بچائے گا اے احمد تم محبت سے انہیں ہر مرتبہ دیکھو کلام اللہ کے حافظ کا مقام مرتبہ دیکھو نبی کی یہ نبوت کا بڑا ہی معجزہ دیکھو۔ دوستو آئیے مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نعت پیش کرنے کے لیے میں اس مدرسہ کی ایک طالبہ صادقہ، 2 طالبہ ہیں صادقہ اور کلثوم، صادقہ اور کلثوم کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ دونوں طالبہ آئیں اور نعت النبی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مدینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ کی ہو اب منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، آنکھوں سے مدینے کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ان آنکھوں سے مدینے کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، زمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، گناہوں کے سمندر میں تو انسان ڈوب جاتے ہیں، گناہوں کے سمندر میں تو انسان ڈوب جاتے ہیں، جو ڈوبے کو بچاتا ہے کنارہ ہم بھی دیکھیں گے، جو ڈوبے کو بچاتا ہے کنارہ ہم بھی دیکھیں گے، زمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، جہاں جا کر زمانے کے سبھی غم بھول جاتے ہیں، جہاں جا کر زمانے کے سبھی غم بھول جاتے ہیں، سکون قلب کا خطاب پیارا ہم بھی دیکھیں گے، سکون قلب کا خطاب پیارا ہم بھی دیکھیں گے، زمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، وہ جس کا نام لے کر گرنے والے بھی سنبھل جائیں، وہ جس کا نام لے کر گرنے والے بھی
سب کا سہارا ہم بھی دیکھیں گے، جو ہے کونین میں سب کا سہارا ہم بھی دیکھیں گے، جمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، سینا کے دعا ہے رحمت للعالمین کا در، سینا کے دعا ہے رحمت للعالمین کا در، کہ صدقے میں محمد کی خدایا ہم بھی دیکھیں گے، کہ صدقے میں محمد کی خدایا ہم بھی دیکھیں گے، جمال گنبد خضرا کے آقا ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوب، یہ بچیاں آپ کے سامنے نعت پیش کر رہی تھی۔ آپ حضرات ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، اس کو انعامات سے نواز سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، تاکہ یہ بچے اور اچھے انداز میں آئندہ پیش کریں گے۔ تمنا یہی ہے مدینہ چلوں میں، تمنا یہی ہے مدینہ چلوں میں، سلام محبت ادب سے کروں میں، نگاہیں جھکا کر یہ پلکیں بچھا کر، درود مبارک نبی پہ پڑھوں میں۔ یہ بچے ماشاءاللہ، یہ بچیاں نعت النبی پیش کر رہی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ایکشن کے اندر ایک نظم پیش کی جائے، تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس کا عنوان ہے، تو اس میں جن بچیوں کے نام ہیں وہ بچے آ جائیں اور اس ایکشن کو پیش کریں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی،
جائیے آپ لوگ. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ بچے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت پر ایکشن کر رہے تھے. یقیناً دیار مدینہ بہت دل نشیں ہے, دیار مدینہ بہت دل نشیں ہے, وہاں کی فضا بھی نہایت حسین ہے. ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مدینہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی زیارت کریں, آپ کے روضے کی زیارت کریں. ہر ایک انسان کی یہ دلی تمنا ہو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تمنا کو پوری کرے. اب آئیے مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے قدسیہ انجم کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. جی, اسی مدرسے کی ایک طالبہ ہے قدسیہ انجم, وہ تشریف لا رہی ہیں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے. ماشاءاللہ اب تک جو ہم نے ان بچوں کی کارکردگی اور سرگرمیاں دیکھی, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا کہ اس مکتب میں ان بچوں نے بہت ہی محنت کی. اور سب سے قابل مبارکباد ہے ان کے استاد مفتی عبد الرحمن صاحب کہ انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اور بڑی تگ و دو کے ساتھ ان بچوں پر محنت کی ہے, جس کا مظاہرہ یہ آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ. میری تقریر کا عنوان ہے حقوق رسول. الحمدللہ وحدہ وصلاۃ سلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. حضور صلی اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس شخص نے کہا متی الساعۃ, قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عددت لہا, کیا تم نے قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے جو یہ سوال کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول, بہت سے نمازیں اور بہت سے روزے اور بہت سے صدقات تو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن اتنی باتیں ضرور ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وَلَكِنِّي حُبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت مع من حباب, تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ بچی آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہی تھی ماشاءاللہ, اور وہ بھی حب نبی پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات یہ اب تقریر کے بعد مجھے یہ کہنے میں ذرا جھجک معلوم ہوتا ہے کہ ذرا یہاں پر کچھ کنجوسی کا مظاہرہ ہو. بچے پیش کر رہے ہیں لیکن کچھ انعامات سے نوازے نہیں جا رہے ہیں, تو ذرا آپ حضرات ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں. ہمارے ایک بہار کے ایک شاعر تھے, انہوں نے کہا کہ ایک نظم ہے اس کی, دو چار اشعار میں سناتا ہوں پھر آگے. جی, ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان, ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی, بیٹا ہے راجہ بہو فلورانی, بیٹا ہے راجہ بہو فلورانی. ارے بڑھوا اور بڑھیا, بڑھوا اور بڑھیا پہ نہیں ہے دھیان. ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان.
اور مسلمان کرتے ہیں اکثر کنجوسی سوتا ہے بھوکا بغل میں پڑوسی مسلمان کرتے ہیں اکثر کنجوسی سوتا ہے بھوکا بغل میں پڑوسی ارے خود توڑے ہیں گھر میں خود توڑے ہیں گھر میں یہ مرغے کی ران ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان اب آئیے جو مجھے سنانا ہے کہ مسجد مدرسہ کا جب ہوگا چندہ مسجد مدرسہ کا جب ہوگا چندہ تم یہ سمجھو گے کھانے کمانے کا دھندا مسجد مدرسہ کا جب ہوگا چندہ تم یہ سمجھو گے کھانے کمانے کا دھندا ارے 10-20 روپے میں 10-20 روپے میں نکلے ہیں جان ہائے رے مسلمان اب آئیے یہ تو سناتے رہوں گا انشاءاللہ اب تقریر ہو گئی جی اب دعا و سنت کے لیے محمد انس کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا و سنت پیش کریں محمد انس وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا سنت اللہ سے مانگنے دعا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دعا مومن کے پیارے دین ستون ہے اور زمین آسمان کا نور ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے لہذا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے کس موقع پہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا عمل کیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا سنت ہے ان تمام کو سکھانا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اس پر آخرت میں کامیابی اور دنیا میں اور سکون اور عزت کا وعدہ ہے اور یہ زندگی اللہ کو پیاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ یہ بچے سنت طریقے کو پیش کر رہے تھے سنت نبوی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہر دل عزیز شاعر اور ابھی کے اس وقت کے ابھرتے ہوئے ایک شاعر جو ہمارے جلسے کے ایک بہترین شاعر ہیں جن کا نام آپ یہاں دیکھ رہے ہیں شاہد پرواز صاحب یہ تشریف لا چکے ہیں اسی طرح ہمارے مفتی ندیم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور مفتی سلیم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں مولانا اور ظفر اقبال صاحب تشریف لا چکے ہیں مولانا جنید صاحب تشریف لا چکے ہیں مولانا منصور صاحب تشریف فرما ہے قاری فردوس صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اسی طرح جناب سرفراز صاحب قاسمی تشریف لا چکے ہیں یعنی جتنے علماء کرام کا نام آپ بینر میں دیکھ رہے ہیں سبھی حضرات تشریف لا چکے ہیں اب ذرا مجھے یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے باوجود لیکن یہ کرسیاں ابھی تک خالی دکھ رہی ہیں یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس ہی آ جائیں ان کے والدین ہی اگر آ جائیں تو ساری کرسیاں بھر سکتی ہیں ماشاءاللہ اتنی آبادی ہے مستورات ماشاءاللہ تو کافی ہیں ماشاءاللہ مستورات تو یہ سب دینی کام میں بہت آگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مفتی عبد الرحمن صاحب جنہوں نے ان سب کو سجایا ہے ان کی بڑی محنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اب آئیے ذرا ہم ماحول کو تبدیل کرتے ہوئے تھوڑی کچھ چند اشعار نعت النبی کے میں حیدر پرواز صاحب سے سننا چاہتا ہوں اب تشریف لائیں جناب شاہد پرواز صاحب اصل حیدر پرواز صاحب ایک بڑے شاعر گزرے ہیں تو وہی نام جو معذرت شاہد پرواز صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اشعار ہم سامعین کے سامنے پیش کریں